بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب بیان القرآن، جو کہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، سورۃ البقرہ کی آیات کی تفسیر پڑھ رہے تھے۔ آج آیت نمبر 94، 95 اور 96 کی تفسیر پڑھیں گے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ، اے نبی ان سے کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہارے لیے جنت اگر مخصوص ہو چکی ہے اور تمہیں یقین ہے کہ تم مرتے ہی جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو؟ اگر تمہیں جنت میں داخل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو پھر دنیا میں رہنا تو تم پر گراں گزرنا چاہیے۔ یہاں تو بہت سی مصیبتیں ہیں، یہاں تو انسان کو بڑی مشقت اور شدید کفت اٹھانی پڑتی ہے۔ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور وہاں پر میرا مقام جنت ہے، تو اسے یہ زندگی اثاثہ ذمہ داری معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ اسے تو دنیا قید خانہ نظر آنی چاہیے، جیسے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کسی شخص کا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ خلوص پر مبنی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی پر، تو اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی آرزو نہ ہو۔ اس کا جائزہ ہر شخص خود لگا سکتا ہے۔ ہر انسان کو خوب معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کہ آپ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ خلوص پر مبنی ہے۔ اگر واقعتاً خلوص اور اخلاص والا معاملہ ہے تو پھر تو یہ کیفیت ہونی چاہیے جس کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کھینچا گیا ہے، اور دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی یا مسافر ہو۔ پھر تو یہ دنیا باغ نہیں بلکہ قید خانہ نظر آنی چاہیے جس میں انسان مجبور رہتا ہے۔ لیکن اگر یہاں رہنے کی خواہش دل میں موجود ہے تو پھر یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص پر مبنی نہیں ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بیچی ہیں۔ ہر شخص کو خود معلوم ہے کہ میں نے کیا کمائی کی ہے، میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس دنیا کی زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص۔ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ مشرکین نے اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا تو کھل کر کیا، میدان میں آ کر ڈٹ کر کیا، اپنی جانیں اپنے باطل معبودوں کے لیے قربان کی، جبکہ یہودیوں میں یہ ہمت و جرأت قطعاً نہیں تھی کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ سکیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الحشر کے اندر اس طرح بیان ہوا ہے کہ یہ سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ میں۔ چنانچہ یہود کبھی بھی سامنے آ کر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ انہیں اپنی جانیں بہت عزیز تھیں۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس کر دی جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر اس کا جینا۔ اگر ان کو ان کی خواہش کے مطابق طویل زندگی دے بھی دی جائے تو یہ انہیں اس عذاب سے نہیں چھٹکارا دلا سکے گی جو ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔